سبحان اللہ. میرے جناب کامران گلزار طاہر صاحب جو کہ اپنی تقریر سنا رہے تھے، اب میں ایک اور اس چیز کے لیے ان آثار کے ساتھ دعوت دوں گا حافظ عبدالغفار طاہری سے، کہ جن کا تعلق مستوری کالونی سے ہے اور وہ مستوری کالونی برانچ کے جنرل سیکرٹری ہیں، کہ اس قوم کی شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد، اور جس کے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد. شوق ہماری راہ کی مشعل، عزم ہمارا رہبر، شوق ہماری راہ کی مشعل، عزم ہمارا رہبر، پانی بن کر بہ جائیں گے راہ کے سارے پتھر، پاک وطن ہے پاک وطن ہم جاگے اب قدم بڑھیں گے آگے. جناب صدر مجلس اور معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم. آج میری تقریر کا جو عنوان ہے، اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ، شراروں سے حد چمن کو بچاؤ. اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی دو اعلیٰ نعمتوں کا ذکر کیا ہے. ایک ہے وطن عزیز اور دوسری ہے نوجوانان قوم. یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ ہر قوم کا سب سے بڑا سرمایہ قوم کے نوجوان ہیں، اور ہر ملک اور قوم کی ترقی اور تنزلی، کامیابی اور ناکامی، خوشحالی اور بدحالی کا ذمہ وار نوجوان ہی ہے. دنیا کے اندر سیاسی میدان ہو یا سائنسی، معاشی میدان ہو یا معاشرتی، یہاں تک کہ المختصر شیطانی میدان ہو یا رحمانی، ہر میدان میں نوجوان ہی پیش کر کے رہتا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، الغار سر بھیڑ کے بازی لگا دیتا ہے. ہاں یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر لیڈر، ہر قیادت، ہر قائد نوجوان کو ہی استعمال کرتا ہے. شاعر نے بھی یہی کہا، اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ. تو نوجوانوں نے بھی فوراً جواب دیا، ہم جاگیں اب قدم بڑھیں گے آگے، پاک وطن ہے پاک وطن. جناب صدر، جوانی تمام اعلیٰ نعمت ہے، اور نہ فقط مخلوق کی پسندیدہ ہے بلکہ خالق کائنات کے ہاں جوانی کو بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جنتیوں کو بھی سب سے پہلے یہی انعام ملے گا کہ ان کو جوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا. ہاں کسی فارسی والے نے بھی خوب کہا، در جوانی توبہ کردن پیشہ پیغمبری، سیوائے پیغمبری. جناب صدر، ضرورت اس بات کی ہے نوجوانان اسلام کے اندر منفی فکر کو مٹا کر مثبت فکر پیدا کی جائے، اور ان کو شیطانی میدان سے ہٹا کر رحمانی میدان پر لایا جائے، تو نوجوان ملک و قوم کی خوشحالی، ترقی اور کامیابی کا علم بردار بنے گا، ورنہ وہ نوجوان ملک و قوم کی رسوائی کا سبب بنے گا. تو آپ نوجوانوں سجن قائد جیسی عظیم ہستی کو اپنا قائد تسلیم کرو. یہ وہ عظیم قائد ہیں جو آپ کے اندر سے منفی فکر کو ہٹا کر مثبت فکر پیدا کر رہے ہیں، اور شاعر کے الفاظ شاعر کے فکر کی تائید کرتے ہوئے آپ سے فرماتے ہیں کہ اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ. جناب صدر، موجود حاضرین اور قوم کے امیدوں کا روشن چراغ نوجوانوں، السلام علیکم. آج جس موضوع پر الفاظوں کی مالا پرونے کا موقع ملا ہے وہ ہے اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ. اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ، شراروں سے حد چمن کو بچاؤ. کسی بھی قوم کی امیدوں کا روشن چراغ نوجوان ہی ہیں، لیکن اس حقیقت کو بھی یاد رکھیے کہ اگر نوجوانوں کا معاشرتی کردار مثبت ہوگا تو یہ کامیابی، اور اگر منفی ہوگا تو یہ قوم کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. کسی بھی دور کی اور کسی بھی نوجوانوں کے کردار کے بغیر نہ تو حالات کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی امید وابستہ کی جا سکتی ہے. ذرا آپ لوگ غور کریں، جب ہمارے قائد ہمارے ملک و پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کے لیے آواز اٹھائی اور کس کے لیے اٹھائی، وہ ہماری بھلائی کے لیے یا ہماری برائی کے لیے؟ وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا دنیا میں
ایک اپنا مقام ہو، اپنی عزت ہو، وہ ہر قدم میں برابری کا درجہ رکھیں، اور انہیں صرف ہماری بھلائی کے لیے یہ ملک بنایا تاکہ ہم کسی کی غلامی نہ کر سکیں، ہم اپنے ملک میں آزادی سے رہ سکیں۔ اگر ہمارے قائدین زندہ ہوتے اور آج پاکستان کی یہ حالت دیکھتے تو انہیں بہت دکھ ہوتا کہ میں نے پاکستان کیوں بنایا۔ ہم سیاست سے محبت کا چمن مانتے ہیں، ہم سیاست سے محبت کا چمن مانتے ہیں، شبِ تیرا سے مگر صبح چمن مانتے ہیں۔ وہ جو ابھرا ابھی تو بادل میں لپٹ کے ابھرا، وہ جو ابھرا ابھی تو بادل میں لپٹ کے ابھرا، اسی بچھڑے ہوئے سورج سے کرن مانگتے ہیں۔ آج پاکستان کی جو حالت ہے اس میں پاکستان کی کوئی غلطی نہیں، آپ پاکستانیوں کو کیوں برا بولتے ہو؟ یہ تو ہمارے حکمران ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو ہمارے ملک کے خزانے لوٹنے میں سرگرم ہیں، جو بار بار گھوم پھر کر دوبارہ ہمارے پاک زمین اور پاک وطن کے صدر اور بڑے بڑے عہدے سنبھال کر بیٹھے ہیں۔ بولنا ہے تو ان کو بولو کہ پاکستان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کو برا بولیں گے تو پھر ہمارے قائد کے پاکستان کو کون بچائے گا؟ اب دوستو، اپنے آپ کو اور پاکستان کو، پہلے تو ہم ایک قوم ہوا کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ اب ہم ایک الگ الگ فرقوں میں اور ذات میں بدل گئے ہیں، کیونکہ کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، اور کوئی کہتا ہے میں بلوچ ہوں، اور کوئی کہتا ہے میں اردو ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں۔ کیوں آخر کیوں یہ کہتے ہوئے ہمیں شرم کیوں آتی ہے؟ ہم صرف پاکستانی ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ یہ وقت وہ نازک ہے، یہ سب ہم اپنے حکمرانوں کا کیا بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے تو دوبارہ یہی لوگ جو جیلوں میں لوٹ مار کرپشن میں سب سے آگے ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس ملک کے حکمرانی سنبھال کر بیٹھ جائیں گے، اور پھر ہمارے ملک کی حکمرانی سنبھال کر بیٹھ جائیں گے، اور پھر ہمارے بچے، ہماری مائیں روٹی کو ترسیں گی۔ کیوں لوگوں؟ کیا یہی لوگ رہ گئے ہیں اپنے ملک و وطن کی حکمرانی کے لیے؟ اٹھو نوجوان رہنا ہے تاکہ ہمارا ملک قائم و دائم رہ سکے۔ ہم خون کی قسطیں تو بو دے چکے لیکن ایک آج وطن قرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں، اگر آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو پھر آپ اپنے روحانی سلط و جماعت کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہو جائیں، جس کی بنیاد وقت کے کامل ولی حضرت سورج شاہی نے رکھی، جن کا مقصد صرف ہم جیسے نوجوانوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو آؤ آباد چلو، اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ آخر میں ایک شعر سے اٹھو کہ اپس میں جہاں کا کوئی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب فیصل آرائی طاہری صاحب جو کہ اپنی اسپیچ پیش فرما رہے تھے۔ اب ایک اور اسپیچ کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد سید محمد عمار شاہ طاہری صاحب، سید سلیمان شاہ کالونی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے واجب الاحترام علماء کرام، علماء کرام، حفاظان کرام اور شاہکان کرام، مجھے صاحبان، السلام علیکم۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے کہ اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ، اٹھو نوجوانوں وطن کو بچاؤ، سراروں کی حد چمن کو بچاؤ۔ اور کسی چیز کو اس وقت بچایا جاتا ہے کہ جب اسے ختم کیا جا رہا ہو یا اسے صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہو۔ کسی باغ کو اگر کوئی خطرہ یا بیماری عارض ہو جائے تو مالی اس کی اپنی آخری حد، اپنی آخری سانس تک اس باغ کے ایک ایک پھول کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ موجود صاحبین، اسی طرح کا معاملہ آج میرے وطن، میری آن، میری شان، میری جان، میرے پاکستان کے ساتھ پیش ہے۔
میرا سب کچھ میرے پاکستان کے لیے، میرا پاکستان اسلام کے لیے. نوجوانوں، اسلام کے پاس مانو، پاکستان ہی وہی گویا رہا ہے جس کو اسلام کا مرکز حاصل ہونے کا شرف حاصل ہے. عالم اسلام کی جان اور پہچان ہی پاکستان ہے. میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں، جو مٹ سکے نہ وطن میں میرا ہم سفر نہیں. طالب ساتھیوں، نوجوانوں، آج وقت ہے کہ دین اسلام کے اس قلعے کو بچانا ہے. اس قلعے کی دیواروں میں چڑھانے پڑ رہی ہے. اس عظیم قلعے کے ہر ستون کو سیبالا کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ نوجوان نسل کے اندر دین کی حقانیت کو ختم کرنے کے لیے یہود و نحوس کیا کیا کچھ نہیں کر رہے. یہود و نحوس کیا کچھ ابد برابر استعمال نہیں کر رہے. آج اب جانوروں کو بچانے کے لیے فلاحی تنظیمیں، فلاحی بہبود ادارے کام کر رہے ہیں. تو اس پاکستانی سمجھ کو بچانے کے لیے کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ افسوس. تو آؤ مل کر رہبر حقیقی آج کے صادق محبوب سجن سائیں کہ اس عالمگیر پلیٹ فارم کے ساتھ وابستہ ہو جائے کہ جس پلیٹ فارم کے ساتھ محبت، اخوت، بھائی چارگی اور اعلیٰ تعلیم کا پیغام بھی موجود ہے. جہاں وطن کو بچانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے ہم جیسے نوجوان موجود ہیں. آخری میں اس اشعار کے ساتھ اختتام کروں گا کہ اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سمجھتا ہے. سید محمد کمال شاہ طاہری صاحب جو کہ اپنی فیس پیش کروا رہے تھے.